بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقیدہ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا دل کے اندر کسی کے ساتھ پکا وعدہ معاہدہ عقد لگانا ضروری ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان صرف مادی وجود کا نام نہیں، یعنی جو ہمارے ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں یا ہمارا ایک حال حلیہ ہے یا جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب اعضاء کا جو مجموعہ جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس میں سب سے اہم عضو اس کا دل ہے۔ دل تمام تر احساسات، جذبات، سوچوں کا مجموعہ ہے۔ جہاں انسان کی مادی ضروریات ہیں، کھانا پینا، سونا نہانا دھونا، وہاں انسان کے دل کی بھی ضروریات ہیں۔ جس طرح باقی اعضاء کی ضروریات ہیں، ایسے ہی اس کے دل کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سونے کے لیے ٹھنڈا آرام دہ کمرہ ہے، بستر ہے، کھانے کے لیے بہترین فوڈ ہے، باقی بھی تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے احساسات سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچیں، کسی چیز کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اداس ہوتے ہیں، اور اندر ایک خلا ہوتا ہے اور ایک بے چینی ہوتی ہے اور ایک اضطراب ہوتا ہے اور ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اگر دل کی کوئی اہمیت نہیں اور دل کی کوئی خوراک نہیں اور دل کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر دل کے یہ ملے جلے مختلف طرح کے احساسات کیوں؟ کیا ہم ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف مادی وجود پہ جی سکتے ہیں؟ کیا انسان یہ کہے کہ ہاں مجھے جینے کے لیے صرف آکسیجن چاہیے، کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور بس اتنا ہی کافی ہے؟ کیا مادی ترقی انسان کی حقیقی ترقی ہے؟ بڑی بڑی عمارتوں کا بنا لینا اور بڑے بڑے کارخانے لگا کر بہت ساری چیزوں کو بیک وقت ضرورت سے زائد پروڈیوس کر لینا، کیا اسی کا نام ترقی ہے؟ اور کیا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے؟ اور کیا یہی انسان کا کمال ہے؟ کیا اتنا ہی انسان کے لیے کافی ہے؟ کیا اس پر انسان بس جی سکتا ہے؟ اگر انسان کی دوڑ صرف اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو ہم سب کہیں گے کہ نہیں، ہماری ضرورت صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، عقل سمجھ دل جذبات احساس رکھنے والے، ہمارے اندر کی ضرورت کچھ اور بھی ہے، اور بعض لوگوں کی وہ ضرورت ان کی مادی ضروریات سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ تو سوچئے کہ وہ کیا ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور جس سے انسان پیچھا چھڑا ہی نہیں سکتا، اور جس کی بھوک اس وقت تک مٹتی نہیں جب تک اس کو وہ نہ دیا جائے جس کے لیے وہ بنا۔ ہمارے ہاتھ کسی کام کے لیے بنے نا، ہماری آنکھیں کسی کام کے لیے بنی، ہمارے کان کسی کام کے لیے بنے، ہمارے پاؤں کسی کام کے لیے بنے، تو ہمارا دل بھی کسی کام کے لیے بنا ہے۔ اس کا کام صرف خون پمپ کرنا نہیں ہے، اسی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی سے زندگی ختم ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں بننے سے، اگر آپ فیٹس کو دیکھیں کہ فیٹس کے جو ابتدائی جو اس کی ایوولوشن ہوتی ہے اور چھوٹے موٹے لمف جو اس کے بنتے ہیں، تو اس کو زندگی نہیں کہا جاتا جب تک کہ دل دھڑکنا نہیں شروع ہوتا، اور بہت ابتدائی سٹیج میں دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور موت بھی کب ڈکلیئر کی جاتی ہے؟ جب دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ چیز جو ہمارے پورے وجود میں، جب ہماری ابھی آنکھیں بھی نہیں بنی تھی، ہمارے کان بھی نہیں بنے تھے، ہمارے جسم پہ بال بھی کوئی نہیں تھا، ہماری انگلیوں کو کٹ بھی نہیں ابھی بنے تھے، اس وقت سے یہ کام کر رہا ہے دل۔ اور اسی طرح سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پوری جسم کی موومنٹس ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دل جاگ رہا ہو تو انسان کو کچھ نہ کچھ سنائی ضرور دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خوشی یا غم کے احساسات بھی باقی رہتے ہیں، اور اس وقت تک رہتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ جیسی صورت میں آتا ہے، پھر وہ وہی خوشی یا غم لے کے انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کی آمد کا تعلق بھی ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا کہ انسان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں کچھ، وہ تو جان نکلنے کے ساتھ ٹھنڈے ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اور عقیدے کا مرکز بھی
دل ہے، یہ دل کی غذا ہے. اور اگر غذا صحیح ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر جسم کو صحیح غذا ملے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم صحیح فنکشن کرتا ہے. اور اگر ہماری غذا میں 10 چیزیں ٹھیک ہوں، ایک کوئی چیز ایسی ہو جس سے ہم کو الرجی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ باقی 10 کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، کچھ کھایا اثر نہیں کرتا. اسی طرح ہمارے عقیدے میں 10 چیزیں ٹھیک ہوں، ایک چیز غلط ہے، یا وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہی، یا وہ صحیح جگہ پر پلیس نہیں کی ہوئی اپنی ترتیب میں یا ضرورت کے اعتبار سے، تو دل پراپر فنکشن نہیں کرے گا. ہماری پوری زندگی کا جو نقشہ ہے وہ بگڑ جائے گا، ہدایت یا گمراہی کے اعتبار سے، ایمان کی کثرت و قلت کے اعتبار سے، شک کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، ہمیشہ ہمیشہ کے خوشی غم کامیابی ناکامی کے اعتبار سے. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی وابستہ ہے. اس سے ہم الگ ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ ہر انسان کی فطرت میں راسخ ہے کہ اس کو دل کی غذا چاہیے. اس کے دل کو کہیں اٹکنا ہے، اسے کہیں بندھنا ہے. اس کے اندر شدید چاہت کا، محبت کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے جسے کہیں نہ کہیں جا کے اٹکنا ہے. اگر وہ اپنے صحیح جگہ پر نہ بیٹھا تو کہیں نہ کہیں اور جا بیٹھے گا، اور وہیں سے اس کا خسران شروع ہو جائے گا، نقصان شروع ہو جائے گا. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اور یہ سب کس کے لیے ہے، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی حیوانوں جیسی زندگی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے، یا پھر پاگلوں جیسی زندگی ہے. کیونکہ ان کے عقل کام نہیں کر رہی ہوتی نا، سوچ سمجھ نہیں کوئی ہوتی، دیوانے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جانوروں سے مختلف بنایا، یہ دیوانوں سے اوپر اٹھا کے انسان بنایا، عقل، شعور، احساسات دیے. تو پھر ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم عقیدے کو جانیں، صحیح عقیدہ ہمارے اندر ہو، اور اس کے مطابق ہماری زندگی کا سفر گزرے، اور اسی کے مطابق پھر ہمارا آخری انجام. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ کیا عقیدہ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا عقیدہ کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتے؟ ان سوالات کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصول اور قاعدوں کا سمجھنا ضروری ہے. کچھ اصول اور قواعد جاننے ضروری ہیں تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں. وہ قاعدے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک قاعدہ یا اصول یہ ہے، یا ایک فارمولا یہ ہے کہ جن اشیاء کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا. جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسا واضح کلیہ ہے جسے عقل تسلیم کرتی. حالانکہ بعض مشاہدات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں. مثلا دوپہر کو صحرا میں سفر کرتے وقت یا ہائی وے پہ گاڑی دوڑاتے وقت انسان کو اپنے سامنے پانی کا تالاب نظر آتا ہے، لیکن قریب پہنچ کر وہ ریت اور سڑک کے سوا کچھ نہیں پاتا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ سراب تھا. اسی طرح پانی کے بھرے گلاس میں اگر لمبی پینسل سیدھی کھڑی کر دی جائے تو دیکھنے والے کو وہ ٹیڑھی نظر آتی، حالانکہ وہ سیدھی ہے. لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے محسوسات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں اور نتیجتاً حواس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں ہمیں ایک اور شرط کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے موجود اور درست ہونے کا یقین حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقل اپنے سابق یعنی پچھلے تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ یہ مشاہدہ وہم ہے یا حواس کا دھوکہ اور مغالطہ ہے. عقل صرف ایک مرتبہ دھوکہ کھا سکتی ہے، یعنی وہ پہلی دفعہ سراب کو دیکھ کر پانی خیال کرے گی، لیکن اگر دوبارہ یہی کیفیت ہوگی تو وہ جان لے گی کہ یہ سراب ہے. وہ امور جن کے بارے میں حواس مغالطہ کھاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں. ان کی وجہ سے یہ قاعدہ کہ جو کچھ ہم حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے میں واقعتاً شک نہیں ہوتا، یہ درست ہے. فرعون کے جادوگروں کا مظاہرہ یا آج کل سرکس میں شوبدہ بازی یا بازیگر جو کچھ دکھاتے ہیں وہ سب اسی ضمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ کیا ہے کہ عام طور پر جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا کان سنتے ہیں یا جو ہمارے حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں دھوکہ نہیں ہوتا. اگر کبھی دھوکہ ہو بھی جائے، ہم ایک چیز کو کچھ سے کچھ سمجھ لیں، تو جب ہمیں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم دھوکہ نہیں کھاتے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
سراب ہے، پانی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی پانی نظر آ رہا ہو، بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے حقیقت میں پانی بھی، پھر بھی نہیں ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. صرف اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے حواس کے ساتھ جو علم حاصل کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اسے شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرنے کا ایک سورس کیا ہے، حواس ہے. یوں سمپل سی لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ انسان کے پاس جو علم ہے اس کا پہلا ذریعہ حواس ہے، سینسز ہیں. پہلا ایک قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر اس کے جو ذرائع ہیں علم کے، انہیں سے پہلا ذریعہ حواس ہے بس. پھر آگے جا کے دیکھیں گے نا کہ کیا ایک ذریعہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عقیدہ کے لیے صرف حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم کافی ہے، تو کیا کافی ہے؟ نہیں کافی. اگرچہ انسان کو اس پر شک نہیں ہوتا، جو وہ چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اگر کچھ غلط فہمی ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے تو تجربے سے وہ دور ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات، دوسرا قاعدہ، سچے شخص کی دی ہوئی اطلاع سے اسے اسی طرح یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح مشاہدہ کرنے سے یا محسوس کرنے سے. تو دوسرا سورس آف نالج کیا ہوا؟ سچا شخص، یعنی اپنے حواس، یعنی آپ نے خود نہیں دیکھی وہ چیز لیکن کسی نے اس کے بارے میں آپ کو خبر دی، لیکن جس نے خبر دی وہ خبر دینے والا سچا انسان ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ ہم نے دیکھا اور نہ محسوس کیا، لیکن ان کے ہونے کا ہم اسی طرح یقین کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اور ان کو محسوس کرتے ہیں. مثلا سکندر اعظم نے ایران فتح کیا تھا، یا ولید بن عبد الملک نے جامع اموی تعمیر کرائی تھی. جامع مسجد کو کہتے ہیں، اموی مسجد تعمیر کرائی تھی. دونوں ایسی باتیں جن کا ہمیں یقین ہے، جبکہ نہ ہم سکندر کے ہمراہ جنگوں میں شریک ہوئے تھے اور نہ ہم نے جامع اموی تعمیر ہوتے دیکھی. ہم ان سب باتوں کا اس لیے یقین کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ باتیں اتنے کثیر لوگوں سے سنی ہوتی ہیں کہ عقل عادتاً اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان سب لوگوں نے یہ باتیں خود گھڑی ہوں گی، یا یہ کہ سب کے سب غلط بیانی پر متفق ہوں گے. چنانچہ دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ یقین جس طرح محسوس کرنے اور مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اس شخص کی اطلاع سے بھی حاصل ہوتا ہے جس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یقین بھی عقیدہ بن جاتا ہے. حواس سے حاصل شدہ علم بھی عقیدہ بن جاتا ہے اور سچے شخص کی خبر جو سنی ہوتی ہے وہ بھی عقیدہ بن جاتا ہے. ابھی یہاں یہ بحث نہیں ہو رہی کہ وہ صحیح عقیدہ بنتا ہے یا غلط بنتا ہے، ابھی اس کو ٹھہر جائیے. یعنی یہ جنرل بات ہو رہی ہے، جنرل سینس میں. ساری ہسٹری غلط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جتنی ہماری احادیث وغیرہ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن جو اس کے ماخذ ہیں سب جانچے پرکھیں. یعنی یہ کلیہ بھی ہم عمومی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری تاریخ غلط ہے یا وہ سچی نہیں ہے. اس میں سے کچھ سچ بھی اور نہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ جس ذریعے سے حاصل ہوئی وہ کیا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنے کثیر تعداد میں وہ چیز روایت ہوئی ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ، یعنی جس کو تواتر کہتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سچے شخص کی خبر ہو، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کا سچ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کون اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو قاعدہ نمبر 1، جو چیزیں ہم محسوس کر کے جانتے ہیں. نمبر 2، جو کسی سچے انسان کی اطلاع سے حاصل ہوتی ہیں یا کثیر تعداد میں جو لوگ کہہ رہے ہوں اس سے جو معلومات حاصل. اگر سچے کے ساتھ ہم کثرت کی بات بھی کر لیں تو بھی ساتھ بات ہو جائے گی. تو یہ چیز عقیدہ بن جاتی ہے. مثلا آگ جلاتی ہے، یہ آپ کو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے، یقین ہے آپ کو اس پہ. یہ کہاں سے بنا عقیدہ؟ حواس سے بنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کے والد کا نام مثلا محمد ہے، یقین ہے آپ کو؟ کیوں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کی ماں نے بتایا، اور صرف آپ کی ماں نے نہیں بتایا بلکہ سب یہ کہتے ہیں.
کیونکہ بعض اوقات جب اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتے ہیں نا، چلڈرن ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اگر ماں جھوٹ بھی بولے، کسی اور کا بچہ لے کے اس نے پالا ہوا ہو، تو کہیں نہ کہیں سے راز کھل جاتا نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اصل والدین کون تھے. چھوٹے ہوتے پتہ چل جائے یا بڑے ہو کر، مگر یہ جھوٹ کھلتا ضرور ہے. اب یہ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ آپ کو کسی سچے انسان نے، جس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہو، اس نے اطلاع دی ہو، یا پھر وہ بات اتنی کثرت کے ساتھ مختلف جہت کے لوگوں نے کہی ہو کہ جن کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق ممکن ہی نہ ہو. آپ نے مشاہدہ نہیں کی، انہوں نے کی ہے، تو ان سب کا مشاہدہ غلط نہیں ہوگا، تو وہ پھر آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اگلی بات، مثلاً اس میں جو سچے انسان کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو واز دیا تھا، یا صباحہ پکارا تھا، تو اس پر سارے قریش جمع ہو گئے تھے اور پوچھا تھا کہ یعنی کہ کیا بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ تمہاری کیا رائے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ دشمن یہاں صبح یا شام کے وقت جلد تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں. تو اس موقع پر آپ نے پھر کیا فرمایا کہ لوگوں میں تم کو انا النذیر العریان، میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. تو یہاں پر انہوں نے آ کے انکار کر دیا، حالانکہ اسی شخص کی دوسری بات انہوں نے مان لی تھی. اب صرف دو لفظوں میں سورس لکھ لیجئے، بس اتنی سی بات ہے، پھر اس کے بعد ہم صحیح عقیدہ کی بنیاد ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ، انسان کے حواس بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، بعض چیزیں حواس سے نہیں پتہ چلتی، اس لیے یہ درست نہ ہوگا کہ ان کی موجودگی کا ہی انکار کر دیا جائے. انسانی حواس کی رسائی کہاں تک ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سینسز کہاں تک کام کرتے ہیں میکسیمم، اگر ہم انہی پر صرف ٹرسٹ کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے حواس کے ذریعے سے ہر موجود چیز کا ادراک کر سکتے ہیں؟ یعنی پرسیو کر سکتے ہیں، اس کو ادراک کہتے ہیں نا، پرسپشن کو. کائنات میں موجودہ چیزوں کے ساتھ انسان کے نفس اور انسانی حواس کے رابطے کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کسی قیدی کو ایک قلعہ کے برج میں قید کر کے ہر طرف سے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے جائیں، صرف برج کی مختلف سمتوں میں ایک درز باقی رہنے دی جائے، یعنی ایک سوراخ. مثلا مشرق والی درز سے وہ صرف اس نہر کو دیکھ سکے جو اس کی طرف بہ رہی ہے. اسی طرح مغربی درز سے صرف پہاڑ کو دیکھ سکتا ہو، شمالی درز سے صرف محل نظر آتا ہو، جنوبی درز سے صرف کھیل کا میدان. اس مثال کی تطبیق ایپلیکیشن اس طرح ہوگی کہ نفس انسانی ایک قیدی ہے، یہ جسم ایک قلعہ ہے جس میں اسے قید کر دیا گیا ہے، اور درزیں یعنی یہ جو ہمارے جو ونڈوز ہیں، درزیں ونڈو کہہ لیں، اوپننگز، ہمارے حواس ہیں، سینسز، جن کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. یعنی ہماری روح اندر قید ہے ہمارے جسم میں، اور ونڈوز کون سی ہیں؟ ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں. یہ ایک طرف یعنی اگر آنکھوں کو آپ کہیں کہ یہ مشرق کی طرف ہے تو کان شمال اور جنوب کی طرف ہے. تو اسی قیدی کی طرح جس کو چار سمت سے بس ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، یعنی ایک طرف سے جیسے ہم دیکھتے تو پیچھے ہم نہیں دیکھ پاتے، ادھر سے جو سنتے ہیں تو ادھر وہ بات پوری طرح نہیں جاتی جو ادھر سے آتی ہے. تو انسان کی کچھ لمٹس ہیں، یہ بتانا مقصود ہے. دیکھنے کی حس سے صرف رنگوں کی دنیا میں جھانکا جا سکتا ہے، سننے کی حس سے صرف آوازوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی حصوں کا اپنا اپنا دائرہ محسوسات ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ الگ الگ محسوس کرتی ہیں چیز. قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہمارے حواس نے اس کائنات کی تمام چیزوں کا ادراک کر لیا؟ کیا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا؟ کیا سب کچھ سن سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ جس طرح قیدی درزوں یعنی ونڈوز میں سے مخصوص حصے ہی کو دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسانی حواس بھی تمام جزیات یعنی تفصیلات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. وہ بھی محدود چیزوں ہی کا احاطہ کر سکتے ہیں. مثلا 3 میل کے فاصلے پر ایک چیونٹی چل رہی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. صاف پانی سے بھرے ہوئے گلاسوں میں لاکھوں جراثیم موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. چیونٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے، اس لیے کہ انسانی کان صرف 5000 سے 20,000 لہروں تک کے ارتعاشات یا فریکوینسی کو محسوس کرتے ہیں. 5000 سے کم لہروں کی سرسراہٹ ناقابل سماعت ہے اور 20,000 لہروں سے زیادہ کا جھٹکا انسانی کانوں کے پردے پھاڑ دیتا ہے. گویا اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں. نہ تو وہ رنگ ہیں کہ دیکھے جا سکے، نہ آوازیں ہیں جنہیں سنا جا سکے.
نہ ٹھوس اجسام ہے کہ چھو کر معلوم کر لیا جائے، نہ بو ہے کہ سونگ کر جان لیا جائے، اور نہ کھانے کی چیزیں ہیں کہ قوت ذائقہ سے ان کا ادراک کیا جا سکے. تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے وجود ہی کا انکار کر دیں کیونکہ ہمارے محدود حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے؟ پھر ہمارے حواس کی جو تعداد مقرر ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل ہو. پہلے دور کے لوگ صرف 5 حواس سے واقف تھے، لیکن اب ہم آنکھیں بند کر کے چھوئے یا دیکھے بغیر اپنی مٹھی بند کرتے اور کھولتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مٹھی بند ہے یا کھلی ہے. اس حص کا نام حص عضلی یا پٹھوں کی حص ہے. عضلات پٹھوں کو کہتے ہیں. اسی طرح ہم تھکن، کمزوری، متلی، فرحت اور تکدر، یعنی تکدر ہوتا ہے نفس کا بوجھل پن، کو حص داخلی کے ذریعے محسوس کرتے ہیں. تو تیسرا قاعدہ یہ ہوا کہ محض اس بنا پر کہ ہم اپنے موجودہ حواس کے ذریعے بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں کے وجود کا ہی انکار کر دیں. خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ پیچھے ہم نے قاعدہ بنایا تھا کہ ہمیں حواس کے ذریعے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور اب یہ ہے کہ حواس کے ذریعے ضروری نہیں کہ کلی علم حاصل ہو. ٹھیک ہے، کلی علم نہیں حاصل. کلی کیا کہ ہر چیز نہیں، ان کی لمٹس ہیں. مثلا کیا اس وقت فضا کے اندر آوازیں ہیں کچھ جن کو آپ نہیں سن سکتے؟ لیکن اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ کہ اگر میں اس کو ہی بند کر دوں تو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میری آواز پیچھے تک نہیں جائے گی، سب نہیں سن سکیں گے، حالانکہ میں بول رہی ہوں. آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ میں بول رہی ہوں، مگر آپ کے کان نہیں سن رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حواس، ان کی طاقت، قدرت، قوت، حس لمیٹڈ ہے. اسی طرح مثلا آپ کی دوست اس وقت کال کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. جب آپ یہاں سے باہر نکلے کہیں کہ اتنی کالز کی، کہاں تھے تم؟ میرا موبائل بند تھا، میں کلاس میں تھی، کہتے ہیں نا ہم. لیکن اگر وہ موبائل کھلا ہوتا تو آپ وہ آواز سن سکتے تھے نا. وہ آواز کہاں سے ٹریول کر کے آ رہی تھی؟ وہ ادھر ہی تھی. اس وقت بھی پتہ نہیں کون کون لوگ کس کس کو کال کر رہے ہوں گے، اور ان کی آوازیں، وہ لہریں یہاں سب گزر رہی ہوں گی. یہ اللہ کا شکر ہم نہیں سن سکتے. کبھی آپ کو ایکسچینج کے دفتر کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ جہاں بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور ایک آفت آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ چیخ رہا چلو، یا آپ اسٹاک ایکسچینج کا تھوڑا سا منظر دیکھ لیں، ہر کوئی بول رہا ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، میں تو ہر چیز سن سکتی ہوں اور میں صرف اس پہ یقین کرتی ہوں جو میں سن کر جانتی ہوں، تو جناب بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ نہیں سن سکتے. اور بہت سے لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نہیں سن سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ نہیں سن پاتے تھے، آپ سن رہے ہوتے تھے، آپ وصول کر رہے ہوتے تھے. اگر آج موبائل والا شخص سن رہا ہے ایک چھوٹے سے آلے کی وجہ سے جو باقی سب نہیں سن رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پروفٹ کو ایسی صلاحیت نہیں دے سکتے، ایسی چیز نہیں دے سکتے کہ جس کی بنا پر وہ فرشتے کی وہ بات سن سکے جو باقی لوگ نہ سن سکے؟ اسی طرح رنگ، مثلا آپ پانی کے اندر اترتے ہیں. اس دفعہ موریشس میں ان لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا سب مرین میں، تو چند میٹر، جب اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے میٹر، اتنے میٹر جب وہ نیچے جاتی ہے مرین تو ریڈ کلر غائب ہو جاتا ہے، یعنی آپ ریڈ کلر نہیں دیکھ سکتے. چند میٹرز کے بعد سورج کی روشنی پانی سے اندر جا نہیں سکتی، سرخ رنگ کی روشنی، لہذا وہ وہاں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ وہ سامنے. تو ہمارے گروپ کے جو لوگ گئے تھے ان میں سے ایک کے جو کپڑے تھے ان میں ریڈ کلر تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کلر غائب ہو گیا، حالانکہ وہ کپڑا وہی ہے، رنگ وہی ہے، لیکن آنکھ نہیں دیکھ پا رہی. لمٹس ہے نا. تو سچویشن کے بدلنے سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہو جاتی. تو اس لیے انسان اپنے حواس پر کلی طور پر اعتماد نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی انسان ہر بات میں سچا ہو سکتا ہے، مگر ایک بات جو وہ آپ کو بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ بھول رہا ہو، تو اس پر آپ پوری طرح یقین نہیں کر سکتے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس کی لمٹس ہے. ٹھیک ہے، چلیے چوتھا قاعدہ. اس وقت جو سمجھنے کی بات ہے وہ صرف قاعدے ہیں، اور ان کو آپ لوگ سیکوینس میں الگ لکھیں گے اپنی کاپی میں.
تاکہ اس کے نیچے جو نتیجہ آپ نکال سکیں وہ پوائنٹس پھر آپ زبانی یاد کر لیں، تاکہ جب کبھی کسی سے آپ کی بات ہو، چاہے کوئی دین کو نہ ماننے والا ہو، چاہے کوئی ماننے والا اور بگاڑ کا شکار ہو، تو پھر آپ اس سے دلیل کی بنیاد پہ بات کر سکیں. کسی بھی انسان کو بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس کو اپنی لمٹس سمجھ آتی. ہم سمجھتے ہیں نا ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب سے زیادہ پرفیکٹ ہیں، تو پھر ہمیں دوسرے کی بات سن کر سمجھ بھی نہیں آتی.